بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سے گیمز جو آج ہمارے درمیان ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور مبارکہ کے اندر بھی اس میں سے کچھ گیمز موجود تھے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کیا رائے اس حوالے سے تھی، اور کس حد تک کس گیم کو جو ہے وہ ہم کھیل سکتے ہیں، اور ہمیں کیا اس کے فائدے اور نقصانات جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ جو کہ شطرنج کے حوالے سے ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مشہور صحابی رسول ہیں، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شطرنج صرف خطا کار شخص کھیلے گا۔ اور ایک اور مقام پر آپ سے جو ہے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شطرنج جو ہے وہ باطل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی باطل کو پسند نہیں فرماتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ عجمیوں کا جوا ہے۔ ناظرین، ان روایات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس کو عجمیوں کا جوا قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جو غیر عربی لوگ تھے وہ اس گیم کے اندر جو ہے وہ جوا کھیلا کرتے تھے، اور آپ کے بیان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو شخص اس گیم کو کھیلتا رہتا ہے اور اس کی عادت بنا لیتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ جوا کھیلنا شروع کر دے اور جواری نہ بن جائے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرامین بیان فرمائے، جو ہم نے سماعت کیے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شطرنج کا جو گیم ہے، بظاہر اس کے اندر فائدے کے پہلو بھی ہیں۔ دماغ تیز ہوتا ہے، انسان پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، اور جس کو ہم چالیں چلنا کہتے ہیں کمرشل لینگویج کے اندر، وہ دماغی اس طرح کام لیتا رہتا ہے، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے فقط خطا کار شخص کھیلے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اس طرح کا گیم ہے کہ کوئی شخص جب اس کو کھیلے گا تو عین ممکن ہے کہ عبادات میں کوتاہی ہو جائے، جماعتیں چھوٹ جائیں، یا بسا اوقات نمازیں قضا نہ ہو جائیں۔ عام طور پر جو لوگ گیدرنگ میں اس طرح کے گیمز کھیلتے ہیں وہ لوگ کہہ لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مذاق وغیرہ اڑا رہے ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کے اور کام ہو رہے ہوتے ہیں جس کو ہم لہو و لعب میں شمار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک باطل چیز ہے اور اللہ تعالیٰ باطل کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر جواز کی صورتوں کو پیش نظر رکھ کر پھر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کو نیگیٹو پہلو کی طرف جو ہے لے کے جاتی ہے، منفی پہلو کی طرف لے کے جاتی ہے، اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آج کل تو یہ ڈیجیٹل ہو گئے ہیں، ویڈیو گیمز کے اندر کھیلے جاتے ہیں، تو ویڈیو گیمز کے اندر بھی کھیلنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر جو ہے بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے کھیل رہے ہیں، اپنی چستی کے لیے کھیل رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ وہ اس گیم کو کھیلتے ہوئے میوزک سن رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اپنی صحت کا خیال نہیں رہتا۔ جو پانی وغیرہ انسان جو ہے اپنے وقت پر پیے، یا غذا جو ہے وہ اپنے وقت پر لے، لیکن اس طرح کا مطلب ماحول نہیں ہوتا، اور وہ اس کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ عادت اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ پھر نہ والدین کا کہنا سمجھ میں آتا ہے، نہ کسی اچھی چیز کی طرف اپنا وقت گزارنا اور اس سے کچھ حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں، اور انسان کو ایک نفسانی طور پر اس میں مزہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بچے اس کے اندر اپنے آپ کو بالکل مستغرق پاتے ہیں۔ مطلب کچھ ملے نہ ملے، گیمز ملنے چاہیے، اور پھر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ فضول چیزیں ہیں، لہو و لعب ہیں، تو پھر فضولیات ان کی طبیعت کے اندر جو ہے اپنے اثرات چھوڑ دیتی ہے، اور ان کو ایسی چیزوں میں مزہ آتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے مطلقاً گیمز کو منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کچھ گیموں کی اجازت مرحمت فرمائی، خاص طور پر وہ کہ جن کے اندر جسمانی طور پر ورزش کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے گھڑ سواری ہے، تیراکی ہے، تیر اندازی ہے۔ علماء نے وہ تمام گیمز جو انسان کو دماغی طور پر یا جسمانی طور پر چستی کا فائدہ دیتے ہیں، ان کے جواز کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہ ہو، عبادات میں کوتاہی نہ ہو، اور انسان اس کو عادتاً اختیار نہ کرے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ جسمانی چستی کے لیے، ورزش کے لیے جو ہے ان گیموں کو کھیل لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں فی زمانہ جو روش پڑ چکی ہے، اور خاص طور پر یہ جو کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ جناب بچے ہیں،
تو ایک حدیث مبارکہ جو بڑی مشہور ہے، کلکم راعین و کلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص سرپرست ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ بچے آج کھیل رہے ہیں، لیکن بڑوں سے سوال کیا جائے گا کہ اگر آج ان کی عادت غفلت کی پڑ گئی تو پھر یہ اچھی چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے، پھر یہ ایجوکیشن کو پراپرلی نہیں لیں گے. یہی وجہ ہے ہمارے یہاں بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے دینی معاملات کے حوالے سے کوئی رہنمائی جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی، کتابوں کے مطالعے کی ان کی عادت نہیں ہوتی. وجہ یہ کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں جناب ٹائم نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن فضول چیزوں کے اندر وہ ٹائم برباد ہو جاتا ہے. اور عادت اس وقت پڑتی ہے جب وہ بچے ہوتے ہیں اور والدین یا سرپرست یہ کہہ کر نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بچے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے پراپرلی دیکھنا ہوگا کہ جن چیزوں کے اندر ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یا جس کو فقط نفسانی خواہشات کے تحت یا لذت کے لیے کھیلا جا رہا ہے، ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں فرماتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم کو بہت اچھے انداز سے مینج کریں اور ایک ایک منٹ کی قدر کرتے ہوئے اس کے اندر دینی یا دنیاوی جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں. تلاوت قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کڈز پروگرام، موٹیویشنل کلپس اور اسلامک گیلریز حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے. بذریعہ واٹس ایپ یہ تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ادارے کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کیجیے.